میرج کا رجسٹریشن تو ہوتا نہیں تھا، نہ کاغذ تھا، نہ رجسٹرار کا آفس تھا، تو کیسے معلوم ہو کہ شادی ہو گئی؟ تو جب کھانے پر بلائے گا کہ ہم نے شادی کی ہے تو اتنے لوگ گواہ ہو جائیں، کبھی خدا نخواستہ کوئی بات ہو تو سب لوگ کہیں گے ہم نے کھانا کھایا تھا، ہم گئے تھے. تو ولیمہ اصل میں میرج کی پبلسٹی کے لیے ہوتا ہے، پبلسٹی آف دا میرج ہے، لیکن اس کو شریعت میں اس کو بھی مستحب رکھا، واجب نہیں کیا ہے کہ اگر حیثیت ہے تو کھلا دے، نہیں تو نہیں. اور ولیمے کے لیے بھی مرغا پکنا ہو، شیرمال ہونا ہو، مچھلی ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں. ولیمہ تو ایک طرح کی دعوت ہے، اگر وہ چائے بسکٹ بھی کھلا دے تو ولیمہ ہو گیا. میں ہماری شادی ہوئی تھی، آپ لوگ آئیے، ہم نے 2 قسم کے بسکٹ اور پہلی چائے رکھ دی، ہمارا ولیمہ ہو گیا. اب آدمی اپنی حیثیت کو کہ فلاں جگہ اتنا کھانا تھا اور فلاں ہال تھا اور اتنے لوگ آئے تھے، تو یہ سب تو ہم نے کریٹ کیا. شادی کے اعتبار سے اگر دیکھی جائے تو اس کی فارمیلٹی بہت کم تھی. ایک چیز یہ آتی ہے. اچھا، اب ایک یہ کانٹریکٹ ہے، مگر میں نے آپ سے کہا کہ انسانوں کے یہاں معاشرہ ہے، سماج ہے، تو اس کے کچھ رولس ہیں. کانٹریکٹ میں باپ بیٹے سے کانٹریکٹ کرے، باپ بیٹی سے کانٹریکٹ کرے، ماں بیٹے سے کرے، ماں بیٹی سے کرے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں. مگر نکاح میں بہت سی شرطیں اس کے علاوہ لگے گی. خالی ایجاب و قبول نہیں کہ جس سے چاہا ایجاب کر دیا اور جس سے چاہا قبول کر دیا. جس وقت ایجاب و قبول ہونے لگے گا، پرپوزل اور ایکسیپٹنس ہوگا ایک لڑکے میں اور لڑکی میں، تو یاد رکھیے کیا اس کے اندر پہلو دیکھا جائے گا. یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں کسی طرح کی ڈسیبلٹی تو نہیں ہے، یعنی جسے ہندی میں کہیں نریوگیتا، کوئی ایسی نریوگیتا تو نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے. یہ ڈسیبلٹی، رکاوٹ، کوئی ایسی رکاوٹ تو نہیں ہے، یعنی وہ شادی کر سکتے ہیں آپس میں. مان لیجیے ایک لڑکا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی شادی ہو رہی، اس لڑکے کی شادی اس کی بہن سے ہو گئی اور اس لڑکے کی شادی اس کی بہن سے ہو گئی. اب اس کو بدل دیجیے، وہ دونوں سوچ رہے اتنی جھنجھٹ میں کون پڑے. بنارس کا لڑکا ہے، اس کی بہن ہے، ان کا بنارسی میں بھائی بہن کر لیں، الہ آباد کے بھائی بہن کر لیں. نہیں ہو سکتی نا. نہیں صرف ہمارے یہاں نہیں، پروہیبٹڈ ڈگری آف ریلیشن شپ ہے. انسانوں کا یہ امتیاز بھی ہے کہ بہت سے رشتے اتنے مقدس مانے جاتے ہیں کہ ان میں نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے، جسے ہم لوگ کہیں کوئی بادھا، رکاوٹ، ڈسیبلٹی، نریوگیتا. تو جن 2 آدمیوں میں ایجاب و قبول ہو رہا ہو، ایک آدمی ایجاب کر رہا ہو، دوسرا اسے قبول کر رہا ہو، تو اس میں کسی طرح کی رکاوٹ نہ آئے. کیونکہ بہت سی قسمیں، ٹھیک ہے. یعنی خالی یہ نہیں کہ انہوں نے پروپوزل کر دیا اور انہوں نے ایکسیپٹنس کر دی، نہیں. اب دیکھیے رکاوٹ، پہلی رکاوٹ مطلب نمبر کی بنیاد کے اوپر بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے. ایک آدمی، ایک مرد کو اجازت دی گئی ہے 4 شادیوں کی، 4 نکاح کی، میکسیمم ایک آدمی 4 نکاح کر سکتا ہے ایک شادی. اچھا، مرد جب اس بات پہ سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ 4 بیویاں ہوں، نہ تجربے کاری سے سوچتے ہیں، کیونکہ جب ایک بیوی کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، گھر چلانا مشکل ہوتا ہے، تو 4 ہو تو اور مسئلہ ہے. مولانا کلب صادق صاحب سے ایک مرتبہ لندن میں لوگوں نے پوچھا کہ اسلام نے 4 بیویوں کی پرمیشن دی ہے، 3 نہیں کہا، 5 نہیں کہا، 4 کیوں کہا ہے؟ تو مولانا نے اس کو ایز اے جوک لیتے ہوئے کہا کہ جنازہ اٹھانے کے لیے 4 کندھے چاہیے، وہ 4 بیویاں کافی ہیں جنازہ اٹھوانے کے لیے. تو دیکھیے وہ جو 4 شادیاں یا اس کی پرمیشن ہے، وہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں، اسپیشل سرکمسٹانسز میں اس لیے ہے کہ جب وارس ہوا کرتی تھی تو اس میں بڑے مرد مر جاتے تھے، جوان مردوں کا خاتمہ ہو گیا، اب ہے نہیں. تو جب جوان مر گئے تو ایک بیلنس بگڑ جاتا ہے سماج میں، ڈسپیرٹی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر بیویاں اگر آپ تلاش کر لیجیے، ایک ام المومنین جناب عائشہ کو چھوڑ دیجیے، باقی جتنی بیویاں ہیں سب وار وڈوز ہیں، جنگوں میں جو جن کے مجاہد جو مر گئے تھے. اب ان وار وڈوز کو پروویژن دینا ہے، ان کے بچوں کا سہارا بننا ہے، اس لیے رسول اللہ نے وہ شادیاں کی ہیں. اس لیے اب اگر مان لیجیے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں، مرد سماج میں کم ہو جاتے ہیں، ایک آدمی سے شادی کر رہا ہے، تو بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو جوانی کے باوجود شادی کے لائق نہیں ہوں گی، پھر معاشرے میں کرپشن پھیلے گا. اسلام اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہتا. کسی طرح کی بدکاری پھیلے، اس لیے کہ اس کو بہت بری. دیکھیے قاتل قتل کر دے آدمی، اسلام نے پروویژن رکھا ہے کہ وارث چاہے تو معاف کر دے، مگر اگر جنسی تعلقات میں نکاح سے ہٹ کر کے بدکاری کرے، چاہے مرد کرے یا عورت کرے،
اگر غیر شادی شدہ آدمی کرے تو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور پبلکلی، کسی جگہ چھپا کے نہیں، پبلکلی لگائے جائیں، نماز جمعہ کے بعد پبلک میں مارے جائیں 100 کوڑے، اور اگر مر جائے 100 کوڑے سے پہلے تو باقی کوڑے مردہ جسم پر مارے جائیں، اسلام کا اصول۔ اور اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت یہ کر دے تو پتھر کے اندر، پتھروں میں اس کو پہلے دفن کر کے، اور اوپر سے اتنی اسٹورنگ کی جائے، اتنے پتھر مارے جائیں کہ مر جائے۔ تو جو دین اتنی سختی کر رہا ہو یعنی کیریکٹر کے اعتبار سے، تو پھر وہ سہولت بھی دے گا۔ اب ایک عورت ہے، اس کو بیوی شوہر موجود نہیں، اس شوہر کا انتقال ہو گیا، جوان ہے، اور اس کے بعد خدا نخواستہ اس کے قدم بہک جائیں اور اس کے بعد سزا دی جائے، شریعت نے کہا بھائی تمہارے لیے پروویژن موجود ہے، تم شادی کرو، عدت کے بعد تم شادی کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے جب آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے ایک سسٹم رکھا اپنا، یہ نہیں ہے کہ 4 شادی کا مطلب یہ نہیں، اور ایک زمانے میں مودی کہتا تھا نا کہ اس نے کہا تھا کہ مسلمان 4 شادی کریں گے اور ہر عورت سے 5 بچے پیدا ہوں گے، یہ سب اس طرح کی یہ جو ہے یہ فیلسیز ہوتی ہیں جو فلسفی میں دکھائی جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے کلاس میں اس کو کر کے دکھایا تھا اس اسٹیٹمنٹ کو کہ دیکھیے ایک بات تو یہ ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے تو مرد اور عورتوں کا تقریباً ریشیو برابر ہوتا ہے، 100 تو اگر 25 مرد 4 عورتوں سے شادی کر لیں تو 75 تو یوں ہی گھوم رہے ہوں گے، ٹھیک ہے بھائی، فیکٹری میں تو بنتی نہیں ہے کہ ان کو 4 شادی کرنی ہے تو ذرا سا عورتیں جلدی جلدی تیار کر دی جائیں تاکہ پھر سب لوگ 4 کر لیں۔ اگر 4 شادیاں لوگ کرنے لگیں گے، اور یہ یک طرفہ نہیں ہوتا، ایک آدمی کی ایک بیوی موجود ہے تو دوسری عورت شادی کرنے کو تیار ہی نہیں۔ مسلمانوں میں جو بائیگمی کا ریٹ ہے وہ ہندوؤں سے بائیگمی کے ریٹ سے کم ہے، میرے پاس اس کی فگر موجود ہے انڈین لا انسٹیٹیوٹ کی، تو اس کا ہندوؤں میں زیادہ ہے بائیگمی، مسلمانوں میں کم ہے۔ کیوں؟ قانوناً نہیں ہوتا، ایک آدمی کی ایک شادی ہو گئی، دوسری جگہ شادی کرنے جا رہا ہے، کوئی کرے گا؟ لوگ تیاری نہیں، تو وہ اپنے آپ تو کرنے ڈالے گا شادی، اس کو جب دوسری پارٹی تیار ہوگی تبھی ہوگا، تو یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے پاپولیشن نہیں بڑھتی، بالکل غلط بات سوچنا ہے کہ اگر ایک آدمی کئی شادیاں کرے گا تو پاپولیشن بڑھ جائے گی، اس کی پاپولیشن بڑھ جائے گی۔ ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں، 2-3 بچے اس سے، 2 اس سے، 2 اس سے، 2 اس سے، تو ان کے معلوم ہوا 10-12 ہو گئے۔ تو جیسے سعودی عرب میں جو بادشاہ سلامت ہیں ان کی اتنی بیویاں ہیں، ان کے بہت سے شہزادے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچئے کہ بچے پیدا کس کے پیٹ سے ہوتے ہیں؟ مرد سے نہیں، عورت کے پیٹ سے پیدا۔ یہ عورت اگر اس آدمی کی بیوی نہ ہوگی تو یہ عورت کسی دوسرے آدمی کی بیوی ہوگی، تو نیچرل ہے۔ اچھا وہ ایک کی 4 ہوں گی تو بچوں کے ہونے میں کچھ کم خطرہ ہے، تو ایک کی 1 ہوگی تو بچوں کی تعداد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو جب عورتیں الگ الگ لوگوں کی بیویاں ہوں گی تو پاپولیشن پر کوئی اثر آنے والا نہیں ہے، یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ اس لیے یہ عرض کرنا ہے آپ سے آپ کی خدمت میں کہ یہ جو 4 کی اجازت دی گئی ہے یہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں دی گئی اجازت ہے، کوئی نہ سوچے بلا وجہ، کیونکہ اس میں بڑی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا عورت کو ایک وقت میں ایک ہی شوہر کرنا، کبھی کبھی لڑکیاں یا عورتیں اس بات کا بڑا اعتراض کرتی ہیں کہ اسلام تو برابری کی بات کرتا ہے۔ اب دیکھیے اگر ایک مرد کی 4 بیویاں ہوں، 4 سے بچے پیدا ہوں، تو نہ کوئی یہ خطرہ ہے کہ اس کی اماں کون ہے، نہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ ایک عورت کے 2 شوہر ہو جائیں، اب بچہ پیدا ہو، یہ شوہر نمبر 1 کا بچہ ہے کہ شوہر نمبر 2 کا بچہ ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ اسلام پیٹرنٹی کو بھی محفوظ کرنا چاہتا ہے، میٹرنٹی کو بھی محفوظ کرنا چاہتا ہے، دونوں چیزوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ بہت سی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، خالی برابری اور نابرابری کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے نمبر کی بنیاد کے اوپر ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اگر ویسے حالات پیدا ہو جائیں جو ہیں، اور 4 اگر ہیں تو 5ویں سے شادی نہیں کر سکتا۔ اب یہ دیکھیے رکاوٹ آئی، مان لیجیے ایک مرد ہے 4 بیویاں، ایسے ہی ایک عورت کا ایک وقت میں ایک شوہر سے زیادہ شوہر نہیں ہو سکتا، اس نے ایک نکاح کر لیا، جب تک یہ شوہر موجود ہے، طلاق نہیں ہوئی یا یہ شوہر مرتا نہیں ہے، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، رکاوٹ ہو گئی۔ خالی ایجاب و قبول سے شادی نہیں ہو جائے گی، وہ اس قابل بھی ہے کہ نکاح کے لیے ایجاب یا قبول کر سکے، تو نمبر یا تعداد کے اعتبار پر ایک رکاوٹ۔ اچھا دوسری رکاوٹ یہ آتی ہے ریلیجن، مذہب کے اعتبار سے، دین کیا چاہتا ہے۔ دیکھیے یہ میں کوئی کانٹروورسی میں نے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ کسی کو بھی دکھائیں اور دکھا سکتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ دیکھیے جب
اوپینین میں فرق ہوتا ہے. جب ہماری آئیڈیالوجی اور ہے، آپ کی آئیڈیالوجی اور ہے، الگ الگ رہیں تو کوئی بات نہیں. میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں، ان کی اولاد ہوگی. بیوی مان لیجیے کہتی ہے کہ ہنومان جی کی پوجا کرو، میاں یہ کہتے ہیں کہ چلو 5 وقتہ نماز پڑھو، روزہ رکھو. یہ لڑکا کس طرح سے یا لڑکی کس طرح ڈیولپ کرے گی؟ ایک کی طرف سارا دیکھو، جو چیز سیکولرزم کو ہندوستان میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، دقت ہے. یعنی عورت و مرد دونوں کے لیے دقت ہے. وہ ہندوؤں کے لیے بھی مسئلہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی مسئلہ ہے. تو کہنا یہ ہے کہ ریلیجن کے اعتبار سے قرآن نے ایک اصول دیا کہ ایک مسلمان سے شادی کرے، ایک غیر مسلم سے شادی نہ کرے. وہ یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلم شادی نہ کرے، وہ کہتا ہے کہ بھائی ہندو ہو ہندو طریقے سے شادی کرو، ہندوؤں سے کرو. تم عیسائی ہو عیسائی سے شادی کرو. ہمارے یہاں نکاح جہاں تک ہے ملت جعفریہ میں، نکاح میں اصول یہ ہے کہ نکاح صرف ایک مسلمان سے کر سکتا ہے. اس میں فقہی اختلاف کچھ ہو، شیعہ سنی سے کر سکتا ہے، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. شرط یہی ہے کہ ہمارے یہاں کہ وہ اہل بیت کا دشمن نہ ہو، محمد و آل محمد کا. کیونکہ جب محمد و آل محمد کا دشمن ہے تو منافق ہے، مسلمان کیا ہے؟ لیکن وہ تو نہیں ہے. لیکن عام طور پر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کفو ہوتا ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں، مسلمان ہو. اب قرآن کی آیت کہتی ہے کہ مشرک مرد کتنا ہی تمہیں اچھا کیوں نہ لگے لیکن وہ مسلمان غلام سے بھی بہتر نہیں ہے. مشرک عورت تو آج تو خیر انٹرنیٹ کا زمانہ، وہ ایک سے ایک مشرک عورت آپ کو دکھائی پڑ جائے گی، وہاں بھی فلموں میں ڈراموں میں سب جگہ نظر آ جائے گی. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگے، وہ ایک مسلمان کنیز سے، میڈن سلیو سے بہتر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اسلام آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، ریلیجن کے اعتبار سے ہم سے یہ چاہتا ہے کہ دیکھو یہ رکاوٹ تو نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو مسلمان نہ ہو تو لاکھ حجاب وہ قبول کرو گے، نکاح نہیں ہو پائے. اب اس کے بعد دیکھیے آتا ہے ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں حوالہ دیا تھا. اس خون کے رشتے کو دیکھیے. میں آپ کو بہت سیدھا سا قاعدہ بتا دوں. بہت سے آپ لوگ یہ سوچتے ہیں وہ دادی سے نہیں کر سکتا نکاح، اور نانی سے نہیں کر سکتا، اور اس سے نہیں کر سکتا. اس کی 4 کیٹیگریز ہیں. کوئی بھی انسان، اچھا شادی ہمیشہ اپوزٹ سیکس سے ہوتی ہے اسلام میں. گے میرجز اسلام پرووائڈ نہیں کر رہا ہے کہ مرد کی عورت کی شادی تو نہیں ہوتی ہے، تو آپ کلیئر ہے. ہندوؤں میں بھی نہیں ہے، عیسائیوں میں بھی نہیں ہے. تو نیا ماڈرن لا ہے. کیونکہ دیکھیے نکاح کا ایک مقصد ہے، نکاح کا بنیادی مقصد ہے پروکریشن آف دا چلڈرن، بچوں کی پیدائش. تاکہ انسان، بھائی ہم بڈھے ہو گئے، ہم ختم ہو جائیں گے، اور ہم نے نکاح شادی نہیں کی تو ہمارے یہاں کوئی ہے ہی نہیں. وہ بھی تو 80-90 سال میں پورا سماج ختم ہو گیا. شادی نہیں ہوتی تو بم کی ضرورت ہی نہیں، سماج ختم. تو کیا ہوتا ہے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارے بعد دوسرے آ جائیں گے، وہ ختم ہو گئے، ان کے بعد دوسرے آ جائیں گے. تو یہ نسل انسانی چلتی رہے گی. تو ون آف دا آبجیکٹ یا پرپز نکاح کا پروکریشن آف دا چلڈرن ہے. جب مرد سے شادی کرے گا تو بچہ کہاں سے لائے گا؟ جب عورت سے شادی کرے گی تو بچہ کہاں سے لائے گی؟ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے رشتہ بنائیں، ان سے اولاد چلے، سلسلہ چلے. تو وہ تو نہیں. لیکن ایک مرد جس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں وہ ایک دوسرے کے اسینڈنٹس یا ڈسینڈنٹ نہ ہو. اسینڈنٹ کہتے ہیں یہ جو اوپر چڑھتے ہیں، باپ، دادا، دادی، نانی، نانا، جتنا اوپر بالکل ڈائریکٹ جن سے خون کا رشتہ ہوگا. اسینڈ کرنا آپ ماشاء اللہ میں بھی جانتے ہیں، چڑھنے کو کہتے ہیں. جیسے زینے پر آپ چڑھ رہے ہیں تو اسینڈ کر رہے ہیں، اور ڈسینڈ اترنے کو کہتے ہیں. تو باپ، دادا، پردادا، پرنانا جتنے اوپر جائیں گے یہ اسینڈنٹس ہیں، اور جو اترتے ہیں تو ڈسینڈنٹس ہو جاتے ہیں. بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی جتنے نیچے آ جائیں یہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے. کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتا، دادا پوتی سے نہیں کر سکتا، نانا نواسی سے نہیں کر سکتا. اس کا الٹا نواسا نانی سے شادی نہیں کر سکتا. اب یہ سوچیں کیوں کریں گے، بات نہیں ہے، ہم تو ایک اصول بتا رہے ہیں. اسینڈنٹ اور ڈسینڈنٹس میں، ڈائریکٹ اسینڈنٹس اور ڈسینڈنٹ میں شادی نہیں ہو سکتی. یہ 2 کیٹیگریز ہو گئی. تیسری کیٹیگری ہوتی ہے کہ باپ اور ماں، باپ یا ماں، ان کے ڈسینڈنٹ سے شادی نہیں ہو سکتی چاہے جتنے نیچے کے ہوں. باپ، ماں. باپ کا ڈسینڈنٹ ہمارا کون ہے؟ بھائی بہن. ماں کا ڈسینڈنٹ ہمارا کون ہے؟ بھائی بہن. اس کے نیچے بھتیجی، بھانجی.
بھانجا بھتیجا، اس کے نیچے ان کی اولادیں، یہ جتنے نیچے چاہے چلے جائیں شادی نہیں ہو سکتی. ارے آپ کہیں گے صاحب اتنے نیچے کے 4 پشت پہلے کیسے ہو گیا؟ ارے جناب عزیر کا پورا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان کے بیٹے ان سے زیادہ عمر میں تھے، 50 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں ان کے اوپر نیند طاری کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، موت دے دی تھی قرآن نے خود کہا، اور اس کے بعد 100 سال بعد اٹھایا. تو جب ان کی اولاد 100 سال سے کچھ اوپر تھی تو وہ خود 30 سال کے تھے. دنیا میں اس طرح تو رول تو اپنی جگہ پر ہے. ایک آدمی اپنے بزرگوں سے جو ڈائریکٹ لائن میں ان سے شادی نہیں کر سکتا. اچھا یہاں سنی شیعہ کا اختلاف بھی نہیں ہے، اپنی اولاد کی طرف چاہیں گے تو نہیں کر سکتا، باپ کی اولاد کی طرف، ماں کی اولاد کی طرف، دونوں کی شرط نہیں ہے. ایک ہماری بہن ہے صرف ماں کی طرف سے، ایک ہماری بہن ہے، بھائی بہن ہے صرف باپ کی طرف سے یا دونوں طرف سے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی. چوتھی کیٹیگری ہوتی ہے کہ جو ہمارے اسینڈنٹس ہیں ان کے بھائی بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی. یعنی ہمارے اسینڈنٹس میں کون ہے؟ ہمارا باپ، اس کے بھائی بہن یعنی ہمارا چچا، ہماری پھوپھی، ماں کا بھائی بہن ماموں خالہ، پھر دادا کے بھائی بہن، دادی کے بھائی بہن، نانا کے بھائی بہن، نانی کے بھائی بہن. تو یعنی یہ خون کے رشتوں کے اعتبار سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان لوگوں سے نکاح نہیں کر سکتے. 4 کیٹیگریز بنتی ہیں، اوپر نیچے، بھائی اور ماں اور باپ کے نیچے ڈسینڈنٹس، اور جو اسینڈنٹس ہیں باپ دادا ماں نانی دادی، ان کے بھائی بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ بن گیا، یہ خون کا رشتہ ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں کنسینگوینٹی، رکت سمبندھ جو شادی نہیں کرنے دیتا، پروہیبٹڈ ڈگری آف ریلیشن شپ میں. اس میں دھیان دیجیے گا آپ تو آپ کو لگے گا کہ چچا جو ہے وہ اور ماموں وہ دونوں، اسی طرح سے پھوپھی اور خالہ، یہ خود جو ہے کیٹیگری میں آتی ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، مگر ان کی اولاد جو ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے. اسی لیے چچا زاد بھائی بہن، خالہ زاد بھائی بہن، ماموں زاد بھائی بہن، ان میں شادیاں ہوتی ہیں. وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے. خود خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی، خالہ کے لڑکے یا لڑکی سے ہو سکتی ہے. چچا سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، چچا کے لڑکے یا لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے. تو یہ رشتہ. اچھا اسلام نے ایک اصول اور بنایا، اور وہ رضاعت کا اصول تھا، فاسٹرنگ. یعنی اگر کوئی آدمی، کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہو، دودھ پلانے کا مطلب ہے کہ اس طرح دودھ پلایا ہو جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور یہ دودھ بھی دودھ پینے کی عمر میں پیا گیا ہو، اور وہ قرآن نے 2 سال رکھی ہے. یعنی وہ جب 2 سال سے کم عمر کا بچہ ہو تو اگر اس نے کسی عورت نے دودھ پیا، عرب میں تو ایک عام قاعدہ تھا کہ یہ بچے جو تھے، اس کو کہتے ہیں فاسٹریج کہتے ہیں، فاسٹرنگ. تو جو یہ بچے ہوتے تھے ان کو لوگ لے کے چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی جناب خدیجہ نے کہ ارے وہ جناب ان کو حلیمہ لے کے گئی تھی، جناب حلیمہ نے دودھ پلایا تھا اور آپ کی رضائی ماں تھی. تو عرب وہی سمجھتے تھے کہ اگر وہاں پر ڈیولپ ہو، آج بھی ہو سکتا ہے ماں مر گئی اتفاق سے، اب کسی عورت نے اس بچے کو پالنے کے لیے دودھ پلایا تو وہ فاسٹر مدر ہو جاتی ہے. مگر یہ کہ اتنی بار دودھ پیا ہو کہ یہ یقین ہو جائے کہ یہ اس کا خون بن گیا، ایک آدھ بار سے یہ رشتہ نہیں پیدا ہوگا، اور اس عمر میں پیا ہو جو دودھ پینے کی عمر ہے، یعنی بچہ 2 سال سے زیادہ کا نہ ہو، اور اس کو نیچرل فیڈنگ کی گئی ہو. اگر وہی دودھ اس کو شیشی سے پلایا گیا ہو تو یہ رشتہ نہیں پیدا ہوگا. جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے نیچرلی، ویسے دودھ پلایا گیا ہو تو یہ رشتہ بنے گا. تو یہ فاسٹریج کی بنیاد کے اوپر بھی پابندی ہے کہ ایک آدمی اپنی فاسٹر مدر سے شادی نہیں کر سکتا، اس کی بیٹی سے نہیں کر سکتا. بہت سے رشتے ہیں، اب ان کی ڈیٹیل ہم لوگ اس لیے زیادہ نہیں کنسیڈر کرتے یہاں پر کہ ہندوستان میں جہاں آدمی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا پاتا، ڈبہ لیے دوڑا کرتا ہے، کبھی لیکٹوجن لا رہا ہے اور کبھی گلیکسو خرید رہا ہے، وہ دوسرے کے بچے کو کیا دودھ پلائے گا. عرب عورت مضبوط عورتیں ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی ہیں تو وہ کر سکتی. تیسری اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کہ افینٹی کہلاتی ہے، یعنی نہ دودھ کا رشتہ ہے نہ خون کا رشتہ ہے، صرف شادی کا رشتہ ہے. ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کر لی، اس شادی کا نتیجہ یہ ہے کہ جو عورت کے اوپر کا ہے وہ عورت کے نیچے کا جو سلسلہ ہے یہ سب اس کے لیے بین ہو جاتا ہے. جب ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرتا ہے تو بھی اس عورت کی ماں سے شادی نہیں کر سکتا، اس عورت کی دادی سے شادی نہیں کر سکتا، اس عورت کی نانی سے شادی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے اس عورت کی بیٹی سے جو اس شخص کی سوتیلی بیٹی ہوگی،
اس عورت کی بیٹی سے، اس کی پوتی سے، اس کی نواسی سے خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر صرف یہ کہ بیوی کے سب رشتہ دار ہیں، چاہے اوپر کے ہوں چاہے نیچے کے ہوں، ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک رکاوٹ آتی ہے کہ یہ نہیں کہ جس سے جی چاہے ایجاب کر لو، جس سے جی چاہے قبول کر لو، تو ایجاب و قبول کی بھی شرطیں ہوتی ہیں، پھر نمبر، ریلیجن، فاسٹر ایج، افینٹی۔ اچھا پھر قرآن نے ایک چیز منع کی، ایک زمانے میں یہ تھا کہ 2 سگی بہنیں یا 2 رضائی بہنیں جو ہوتی تھیں ان سے شادی ہو جاتی تھی ایک وقت میں۔ جیسے مان لیجیے ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی، پھر اپنی سالی سے، اس کی بہن سے بھی شادی کر لی۔ اسلام کہتا نا یہ نہیں ہوگا۔ کیا اگر کسی سے شادی عورت سے کی ہے تو جب تک یہ نکاح چل رہا ہے اس کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، قرآن کی آیت موجود ہے۔ تو سب جگہ نہیں ہوگی، اہل سنت میں بھی نہیں ہوگی، ہمارے یہاں بھی نہیں ہوتی، سب جگہ نہیں ہوگی۔ تو اب یہ کہ اگر شادی وہ کرنا ہے، یہ ہے کہ بیوی مر جائے یا بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بہن سے شادی ہو سکتی ہے۔ آپ نے بہت سے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ عورت مر گئی، چھوٹا بچہ چھوڑ گئی ہے، تو پھر اسی عورت کی بہن سے شادی کروا دی گئی، مگر ایک ساتھ 2 بیویاں نہیں ہو سکتی ایسی جن میں اس طرح کا رشتہ ہو، جسے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ فل کنجنکشن۔ اسی طرح سے اسلام نے ایک شادی کے ختم ہونے کا طریقہ بھی رکھا کہ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، شوہر اگر طلاق دے دے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر اب یہ کہ اس عورت کو دوسرا رشتہ جوڑنے کے لیے ایک پیریڈ کا انتظار کرنا پڑتا ہے، جس کو عدت کہتے ہیں۔ عدت کہتے ہیں ایک مدت کے لیے کہ جسے کاؤنٹ کرنا ہے۔ اب مثلا طلاق میں تو عام طور پر یہ عدت تقریباً 3 مہینے ہوتی ہے، لیکن موت کی صورت میں 4 مہینے 10 دن کی ہو جاتی ہے کم سے کم۔ تو کہنا یہ ہے کہ ایک عورت کو کیا کی جب ایک میرج ٹوٹتی ہے تو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہوتی ہے، مگر اتنے دن تک وہ نہیں کر سکتی جب تک وہ عدت میں ہے۔ اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہو، جب طلاق دی گئی تو اس وقت پریگننٹ تھی، اگر اسی دن وہ دوسری شادی کر لے اور کچھ دنوں بعد بچہ پیدا ہو تو یہ معلوم ہی نہ ہوگا کہ جس نے طلاق دی تھی یا اس کا بچہ ہے یا جس سے اس نے شادی کی اس کا بچہ ہے۔ اس بیچ میں یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ اس کی اندر پریگننسی ہے یا نہیں ہے، تو جو بچے کی پیٹرنٹی ہے، اور بچے کی پیٹرنٹی بہت سی باتوں سے اہم ہوتی ہے، انہیریٹنس کے پوائنٹ سے بہت سی، تو اس لیے یہ چیز آتی ہے۔ اسی طرح سے 3 مرتبہ اگر عورت کو طلاق دی ہو، جو عام طور پر فقہ جعفریہ میں تو ممکن نہیں ہے، اتنی جھنجھٹ ہے ایک طلاق دینے میں کہ 3 طلاقیں نہیں ہو پاتی، تو اگر 3 مرتبہ طلاق دی گئی ہے تو اس عورت سے بھی نکاح ممکن نہیں ہوتا۔ ایک چیز ہمارے ضرور ہے جو اسپیسیفک فیچر ہے فقہ جعفریہ کا، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے تو جیسے احرام باندھنے کے بعد بہت سی چیزیں منع ہو جاتی ہیں، تو میاں بیوی کے تعلقات بھی منع ہو جاتے ہیں، نکاح کرنا بھی منع ہو جاتا ہے، بلکہ اگر نکاح ہو رہا ہو تو جب تک وہ طواف النساء نہیں کر لیتا ہے، جب نکاح اگر ہو بھی رہا ہو تو وہاں گواہ کی حیثیت سے بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ ایک ممانعت ہے جو حنفی فقہ میں نہیں ہے، شیعہ فقہ میں ہے، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں حنفی فقہ میں بھی جو نہیں ہے پریکٹیکلی، وہاں اپنی جھنجھٹ میں آدمی حج میں پڑا ہوتا ہے، بیٹھ کے وہاں نکاح اور طلاق کرے گا۔ ارے اپنی جھنجھٹ یہاں عرفات سے چلو وہاں پہنچو، منا چلو، مزدلفہ چلو، بیٹھ کے نکاح ہو رہا ہے، تو یعنی یہ بالکل ایک اکیڈمک بات ہے کہ ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا، اور آج کل تو ایسی پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو میرا خیال میں نے 1 گھنٹے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات کر دی ہے، اگرچہ یہ پورا ٹاپک جو ہے انکمپلیٹ ہے، ابھی بھی اٹ از ناٹ کمپلیٹیڈ۔ اس میں آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی اس میں آ رہی ہو تو بتائیے، نہیں تو پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کو اسی کو اور ایکسپلین کریں گے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے یہ موقع دیا اور آپ کے پاس میں نے آ کر کے ڈسکس کیا ہے، اتنے لوگ جمع ہیں ماشاءاللہ، بہت قابل لوگ سب جمع ہیں۔ یہ تھی کہ کیا انگلش میں جو ہے ایکسیپٹنس اور وہ کر سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا دیکھیے شیعہ فقہ میں تو دقت ہے، لیکن ایکسٹریم کیس میں ممکن ہے، انگلش اردو کسی میں نکاح ہو سکتا ہے، اگر عربی میں پاسبلٹیز نہ ہو، پریشانی آ رہی ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے نکاح اور تزویج کے لفظ کا استعمال کیا جائے۔ لیکن حنفی فقہ میں ایسی کوئی پابندی نہیں، نہ نکاح میں پابندی ہے نہ طلاق میں پابندی، یعنی سنیوں میں ہاں کسی صورت میں ہو سکتی ہے، لیکن شیعوں میں تھوڑا سا مشکل ہے، ہو سکتا ہے اب اس میں جو لیٹسٹ مر جائے وہ کیا کہہ رہا ہے، پاسبلٹی ہے۔ طلاق میں تو عربی کی شرط ہے، دیکھیے میں بتاؤں گا کچھ، طلاق میں شیعہ فقہا نے اس لیے اس کو پکا کر دیا ہے کہ جب عربی میں طلاق ہوگی تو عام آدمی طلاق دے نہیں پائے گا، اس کو مولانا کو ڈھونڈنا پڑے گا، مولانا اس نے پھنسا دیں گے اس کو،
کہ اچھا بتائیں گے اور دیکھیں گے، تو وہ اصل میں عام طور پر طلاقیں غصے میں ہوتی ہیں. لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا بیوی سے. دیکھیے جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے کبھی کپڑا پھاڑ ڈالتا ہے آدمی، کبھی برتن توڑ ڈالتا ہے، تو مجھے بیوی سے جاؤ طلاق دیا. اگر شیعوں کے یہاں بھی طلاق اردو میں ہوتی تو اتنی ہی ہوتی جتنی سنیوں میں ہوتی ہے، کیونکہ غصہ اور نیچر میں کوئی فرق آدمیوں کے نہیں ہوتا ہے طاقت نہیں ہے. میں مان لیجیے کہ ہمارے پاس فائر کرنے کے لیے پسٹل میں 3 گولیاں ہیں اور ہمارے پاس موقع ہے، ٹھائیں 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 کر دیا تو مار دیا ہم نے. اور اگر وہ پسٹل ہم چلا ہی نہیں سکتے، اس کا سیفٹی کیچ ایک ایسے آدمی کے پاس موجود ہے جو عربی جو بولے گا، تو وہ مولوی صاحب تو جانتے ہیں نا. وہ میں پوچھوں گا لڑکی والوں سے اور لڑکے والوں سے اور بٹھلایا ان دنوں میں، تو جب تک ڈیلیبریٹ طلاق نہیں ہوتی. اس میں بھی دیکھیے عربی میں طلاق دینے والا ایسی عربی جانتا ہو کہ تے و تو کے فرق کو جانتا ہو، کہ وہ لفظ جو استعمال کرے گا. جیسے میں اس کی ایک مثال عام طور پر لیتا ہوں. علی بابا 40 چور کی کہانی میں یہ ہے کہ جب وہ کہتا تھا کھل جا سم سم، کبھی کھلتا تھا. اس کا بھائی پھنس گیا تھا نا، وہ پتہ نہیں 2500 باتیں کہتا تھا، دروازہ نہیں کھل رہا تھا. شیعوں میں طلاق کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ ایگزیکٹ لفظ استعمال نہیں کیے گئے جو بالکل ہے پروننسیشن کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوئے، تو میرج ٹوٹے گی نہیں، چاہے 1000 بار کوئی تسبیح طلاق پڑھ ڈالے. طلاق طلاق طلاق. اہل سنت میں اتنا ہی کافی کہہ دے گا 3 طلاق دیا، ایک بار میں کہہ دے گا 3 طلاقیں ہو جائے گی. تو کبھی طلاق پر بات ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ہمارے یہاں شرط ہے کہ عربی میں ہو. جس وقت طلاق دی جائے عورت طہر اور پاکیزگی کی حالت میں ہو. پاکیزگی کی حالت کے علاوہ اس طہر میں عورت اور مرد کا کوئی تعلق پہلے سے قائم نہ ہوا ہو، اور 2 عادل گواہ. جیسے آپ کو شریعت عادل نہیں مانے گی کیونکہ آپ داڑھی نہیں رکھتے. اس میں یہ بھی ایک شرط ہے کہ کم سے کم عورت اگر بے حجاب ہے، پردہ نہیں کرتی، تو اسے گواہ یعنی طلاق کی گواہی میں نہیں، کسی گواہی میں نہیں ایکسیپٹ کرے گی. یعنی وہ کسی ایسے کام کو نہ کرتا ہو جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور ہر وہ کام کرتا ہو جس کا شریعت نے اس کو واجب ہونے کا حکم دیا. اگر آپ کو معلوم ہے آدمی نماز نہیں پڑھتا تو وہ گواہی کے لائق نہیں ہے. دیکھیے ہمارے اہل سنت میں بھی یہی ہے. ان کی داڑھی کی بھی قید ہے کہ چھوٹی والی ہماری والی کو نہیں مانتے، اسی لیے وہ جو چوک کی مسجد میں چاند دیکھنے والی بات ہونے لگتی ہے تو وہ داڑھی ناپنے لگتے ہیں کتنی داڑھی ہے. تو ویسے ہی گواہی کے لیے تو گواہی میں عادل گواہ ہونا چاہیے. 2 عادل گواہ موجود ہوں، ان کے سامنے یہ پورا پروسیس کیا گیا ہوگا تبھی طلاق ہوگا. طلاق چیک ہو جاتا ہے. نکاح میں نہیں ہے. شیعہ فقہا نے اس کی ایک وجہ بتائی کہ نکاح سے معاشرہ اور گھر بنتا ہے اور طلاق سے ٹوٹتا ہے. تو نکاح کے لیے ہم آسان شرطیں رکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نکاح ہو. طلاق کے لیے مشکل سے مشکل شرطیں رکھتے ہیں تاکہ کم سے کم طلاق ہو. پھر سنی فقہ میں بات الٹ جاتی ہے، نکاح مشکل ہے، طلاق آسان ہے. اس لیے اس کا ہم نے شروعات میں بتایا کہ نکاح کرنا جو ہے ضروری ہے، ہماری ضروریات میں آتا ہے. جسمانی ضرورت ہم کو جو محسوس ہوتی ہے ایک ایج کے بعد. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، ہم نے مطلب اپنے معاشرے میں دیکھا کہ ان کی ایک ایج ہو گئی لیکن وہ پھر بھی جو ہے نکاح نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ سوشل کسٹمس میں جو کافی زیادہ باؤنڈیڈ ہے. بھی لڑکا یہی میں نے بتایا کہ یہ خرابی سماج کی ہے. بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں سماجی طور پر خراب ہوتی ہیں. لیکن میں بتاؤں گا میرا جو ذاتی معاشرے کا ایکسپیرینس، آپ کی اماں ابا کی نگاہ میں آپ کبھی بڑے ہی نہیں ہوں گے. وہ جتنا چھوٹا آپ کو تصور کیے ہوئے ہیں، آپ 40 سال کے ہو جائیں میرا بیٹا ہے سننا سا ہے اور یہ ہے ان کے دماغ، تو ان کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کی اب یہ ضرورت ہے کہ اس کا گھر بس جائے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مائیں بھی اس معاملے میں رکاوٹ بنتی ہیں. ان کو لگتا ہے وہ پزیزری ہوتی ہیں. یہ ایک سوشل میٹر یہ ہوتا ہے کہ لڑکا ان کا پوزیشن ہوتا ہے. وہ سوچتی ہیں کہ میں کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. جو کبھی کبھی ہوتا بھی ہے. چونکہ وہ ہمارے مولانا محمد سالم صاحب مرحوم سے بڑی قابل کہتے تھے کسی عورت کو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے مولانا سے کہا کیوں؟ کہنے لگے عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے سے عشق کرتی ہے، اس کے بعد وہ ایک رقیب کو لے آتی ہے اس کی بیوی کو، اور وہ رقیب ہوتی ہے جوان، تو یہ اس سے ہار جاتی ہے، شکست کھا جاتی ہے. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا. دیکھیے ہر آدمی کا ایک ڈومین ہے. ماں کا اپنا ایک حصہ ہے، بیوی کا اپنا حصہ. اگر سب لوگ اپنے اپنے ڈومین میں رہیں تو سارے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں. دیکھیے جناب فاطمہ کی شادی ہوئی حضرت علی علیہ السلام سے. ان کی ساس جناب فاطمہ بنت اسد موجود تھی. ان کا انتقال مدینہ میں ہوا جناب فاطمہ، لیکن ان سے کتنے کارڈیل ریلیشنز تھے جناب فاطمہ بنت اسد کے. ہمیشہ اسی گھر میں رہی. ان کے 4 بیٹے تھے مگر وہ حضرت علی کے ساتھ رہتی ہوئی جناب فاطمہ بنت اسد.
کوئی بات تو جناب فاطمہ میں ایسی رہی ہوگی ریلیشن شپ میں. حضرت علی سے کبھی کوئی ان کو شکایت جناب فاطمہ بنت اسد ماں کو نہیں ہوئی, جناب فاطمہ بنت اسد سے جناب فاطمہ زہرا کو نہیں ہوئی, فاطمہ زہرا سے فاطمہ بنت اسد. اگر سب لوگ اپنے اپنے سرکل کے اندر کام کر رہے ہوں تو دقت ہی نہیں آتی. تو یہ جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں معاشرے کی پرابلم ہے کہ معاشرہ اس میں آدمی گناہوں میں پھنستا ہے. بلکہ میں اب ذاتی بات کہتا ہوں, میرا بیٹا ابھی سیٹلڈ نہیں ہے, اس نے لا گریجویشن کیا, اب اس کو شوق ہو گیا, خوب چلا گیا پڑھنے کے لیے, مگر میں نے اس کی شادی کر دی. میں جیسے اپنی بیٹی کو پال سکتا ہوں, بہو کو بھی پال سکتا ہوں, کیا پرابلم ہے؟ بیٹے بہو رہتے ہیں, کچھ تھوڑا بہت خرچ میں بھیجتا رہتا ہوں ان کو, وہ رہ رہے ہیں وہاں, پڑھ رہے ہیں, چلیں گے. اور میں اس کو اس لیے اچھا سمجھتا ہوں کہ میری بہو کو اس کا شوہر اسٹیبلش بھی ہو جائے گا, تو ہمیشہ یہ خیال رہے گا کہ جب ہم اس پیریڈ میں تھے جب ہم اسٹیبلش نہیں تھے تو ہمارے ساس سسر نے ہمارا خیال رکھا تھا, ہمارا خرچہ چلایا تھا, تو ہم اس کا لحاظ کریں. لیکن شادی کے بعد وہ آئی, میرے شوہری کا تو ہے, میرا شوہر تو 50,000 مہینہ کماتا ہے, ہوگا, میں کیوں کسی کی پرواہ کروں؟ تو اگر ماں باپ اپنے بچوں کی شادی ان کی صحیح ایج کے اوپر کر دیا کریں تو شاید یہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہو ان کے اپنے رشتوں کے لیے بھی. کیونکہ ابھی تو ایک طرح کا فائنینس دباؤ ہے, اکنامک ہمارے ہاتھ میں ہے, فائنینشیل دباؤ ہے. اس کا فون مان لیا آیا 3 مہینے بعد, پاپا صاحب پیسے ختم ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب میرا ہے نا, اچھا میں نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی کیا ہے کہ تم بہت زیادہ خراش ہو رہا ہو, یہ ہو رہا ہو, اچھا چلے بھی جو آئے گے تو ہمارا دباؤ, اور اس کو ہماری ضرورت ہی نہیں, تو پاپا چاہتے ہیں کہ لڑکا فون کرے, لڑکا پلٹ کے پوچھ بھی نہیں رہا. جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ غلط بات ہے. لڑکی کے لیے بھی سوچنا چاہیے, لڑکے کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی جو پراپر ایج ہے اس وقت ان کی شادی ہو. اس لیے آپ دیکھیں آج کل جو ہمارے مسائل ہیں, آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے, اپنے بچوں کی شادی نہیں کر پاتا, جبکہ اس کو صحیح وقت کے اوپر یہ کام کرنا چاہیے, انجام دینا چاہیے. تو اس لیے جو آپ کی پرابلم ہے یہ اسلامی پرابلم نہیں ہے, اسلامی معاشرے میں جو غلط بن گیا ہے اس کی پرابلم ہے جو اس نے بنایا. جو اسلامک لا ہے وہ کنسٹرکٹیڈ نہیں, مطلب بہت زیادہ کانسٹرکٹ نہیں. وہ اوبیس سی بات ہے, جس وقت وہ بنا تھا تو اس وقت جو ہے آج کے دور میں اس کے سامنے ہوں گے نہیں کام. جو خرابیاں آج اس وقت معاشرے میں موجود ہیں تو کیا اس کے اکارڈنگ کوئی اس وقت سوچا نہیں کیا تھا؟ جیسے کہ اس وقت جو ہے مطلب ایک ایج لڑکے کی 40 سال کی ایج ہوگی, وہ شادی نہیں کر پائے, لیکن اوبیس سی بات ہے کہ اس کے اندر وہ ڈیمانڈ تو ہوگی اس کے اندر, تو کیوں نہیں کر کیسے کرے گا؟ ہمارا کہنا ہے بھائی شادی کی جب اتنی سمپل ہے بات شادی کرنا, تو ہمیں بتائیے کیوں نہیں کر پایا وہ 40 سال کا آدمی شادی؟ دیکھیے قرآن نے کیا کہا, نہیں وہ قرآن نے تو کہا اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. تو اس نے تو اکانومی کو بنیاد میں رکھا ہی نہیں. ہم یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 3-4 لڑکیاں ہیں, 2 لڑکے ہیں, ان کی پرورش آپ کر رہے تھے. لڑکے کے ساتھ اگر بہو آ جائے گی تو اس کی ابھی 2 لڑکیوں کو آپ نے رخصت کیا ہے تو 2 بہویں لے آئیے, واٹ پرابلم؟ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے آپ کو. وہ ان کو توجہ نہیں ہوتی. اچھا وہ ایک بات ہے کہ دوسری بات ہوتی ہے لڑکی کی کرنا, میری لڑکی کی ہو جائے تو پھر لڑکے کی کریں گے. ارے ہر بات یہی سوچ رہا ہے میری لڑکی کی شادی ہو جائے, تو جب اس کو یہ سوچ رہا ہے کہ لڑکی کی شادی ہو جائے تب میں لڑکے کی کروں گا, تو اس لڑکیوں کی شادی کن کے ساتھ ہوگی؟ لڑکوں ہی سے تو ہوگی. تو اگر یہ لاجک لگا دی جائے کہ صاحب وہ ہمارے بیٹے کی ہو جائے, ہمیں ایسے بہت سے لوگ ملے اپنے, کیا ہم لوگ جو مجلسیں پڑھتے جاتے رہتے تو لوگ سمجھتے بھی ہیں, کبھی کبھی کانٹیکٹ بھی ہوتے ہیں. ہماری لڑکی کی شادی لڑکی کروا دیجیے. ہم نے کہا آپ کا لڑکا بھی تو ہے, بینک سے ملازم ہے. ارے آپ کے پیارے صاحب مرحوم کہنے لگے اس کی ہو جائے گی, لڑکی کی آپ کروا دیجیے. میں نے ان سے کہا مجھ سے سب یہی کہتے ہیں کہ میرے لڑکے کی شادی ہو جائے گی, لڑکی کی کروا دیجیے. اسلام لڑکی کی شادی کی اجازت نہیں دیتا, نہیں تو میں کروا دیتا. اگر لوگ مجھ سے یہ کہیں, کوئی کہے میرے لڑکے کی کروا دیجیے, کوئی کہے میری لڑکی کی کروا دیجیے, تو میں بیچ میں نیگوشیٹ کر دوں, ان کی شادی ہو جائے. جب سب لوگ مجھ کو خالی مثال کے طور پر بوتل اور ڈھکن دونوں میرے پاس ہو تو میں بند کر دوں, مجھے خالی ڈھکن ہی ڈھکن مل رہے ہیں, بوتلیں غائب ہیں, تو ہاؤ کین آئی ڈو اٹ؟ تو یہ اکانومی سے چھوڑا ہوا میٹر نہیں, یہ بلا وجہ کی بات ہے. کیونکہ شادی وہ کرنا ہی اس طرح چاہتے ہیں کہ 6 لاکھ روپیہ ہو کہ 8 لاکھ روپیہ ہو تو شادی ہو. اسلام نے تو کچھ کہی نہیں, نہ زیور دینے کی بات کہی, نہ دعوت کرنے کی بات کہی ہے. مستحب رکھا, ولیمے کو بھی رکھا, تو نکاح کر لیں. وہ بات یہ تو غلط شعور کی بات نہیں, ہم لوگوں کو اس لیے گڑبڑ مچ رہی. انجانے میں فارسٹر جو سسٹر یا بردر ہوتا ہے اس سے اگر شادی ہو جائے لیکن ہم کو معلوم نہیں تھا کہ وہ میرے اس رشتے سے, جب معلوم ہوگا تو توڑنا پڑے گا. جو ابھی تک ان کا مطلب اس بیچ میں ایک بات یہ تو آپ فاسٹر کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مان لیجیے سگے بھائی بہن میں یہی ہو جائے, تھوڑی دیر مانیے تو وہ پاسبل نہیں. کیسے نہیں پاسبل ہے؟ دیکھیے
ہم سفر مثلاً ایک آدمی سفر کر رہا تھا، لڑکی کی تھی اسٹیشن پر چھوٹ گئی، چھوٹی لڑکی تھی چھوٹ گئی، اب بہت ڈھونڈا نہیں ملی. اب بعد میں جیسے فلموں وغیرہ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے، بعد میں لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو گئی، اس کے بعد 4 سال بعد ان کو پتہ چلا، مطلب شادی کے 4 سال بعد پتہ چلا کہ یہ تو اس کی سگی بہن ہے. ایسا ہو سکتا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوا، اس میں بہن نکلی. تو یہ پاسبل، وہ تو جو ہے کہ جن لوگوں میں رشتہ حرام تھا، جیسے ہمارے یہاں دیکھیے ایک اصول ہے، اگر مسنگ ہسبینڈ ہو، شوہر غائب ہو جائے تو حاکم شرع کو حق ہوتا ہے کہ 4 سال کے بعد وہ اس میرج کو ڈیزالو کر سکتا ہے. اس نے ڈیزالو کر دیا، اس عورت نے دوسری شادی کر لی، اس کے بعد شوہر واپس آ گیا، تو جب واپس آ جائے گا تو جو سیکنڈ میرج ہوگی وائڈ ہو جائے گی. لیکن جو ان کے رشتے اتنے دنوں میں بنے وہ غلط نہیں مانے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے شریعت کے حکم کے اعتبار سے کیا تھا. بھائی ایک آدمی نے غلطی سے انجانے میں اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر لیا اور رشتہ قائم کیا، نہیں معلوم تھا اس کو، تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن شریعت میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے تھوڑی دیر کو مانیے ایک آدمی انار کا شربت سمجھ کے شراب پی گیا، شراب کی بوتل رکھی تھی، سمجھ رہا تھا کہ میں انار کا شربت ہے، انار کا شربت پی گیا. یا زہر پی لیا، بوتل رکھی تھی، تو زہر پینے سے یہ نہیں مانا جائے گا خودکشی کی، لیکن مرے نہیں یہ ممکن نہیں ہے. شراب پینے سے نشہ نہ ہو کیونکہ وہ انار کا شربت سمجھ رہا تھا، یہ ممکن نہیں ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا. ویسے اس میں جو خرابی ہے وہ اپنے آپ آئے گی، لیکن اس خرابی کو جیسے ہی ممکن ہو دور کیا جائے. یہ ہوا ہے. اگر بیچ میں اگر ان کی کوئی اولاد ہوتی تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھی جائز رہے گی، جواز رہے گا. حرام اس کو بھی اس نے جان حرام کا سمجھ کے نہیں کیا تھا نا، تو وہ ہے. لیکن جیسے ہی یہ معلوم ہوگا ان رشتے کو ختم کیا جائے گا، فنش کیا جائے گا. وہ ہے. ایک چیز اور ہاں ہاں آپ پوچھیں، اور کوئی پوچھنا چاہے؟ ہاں بتائیے. ہم سارا سوال ہم ہی کریں. جی جی ہاں، نہیں سر آپ بتائیے. آپ نے بھی ایک چیز ہے کہ جو سگی بہنیں ہیں، جیسے ایک کی شادی ہوئی کسی سے اور ان کے رہتے ہوئے ان کی سگی بہن سے اور شادی ہوئی، تو مطلب ایک وقت میں سگی کی اس میں شرط نہیں ہے، اگر فاسٹر سسٹر ہے تو بھی نہیں ہو سکتی ایک وقت. تو ایسا مطلب کیوں ہے کہ دونوں ایک منٹ ان کا جواب. ہاں مطلب ایک ٹائم میں دو دیکھیے ایک بات تو یہ ہے، یہ تو اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ وجہ ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ قرآن نے صرف اتنا کہا بین الاختین کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوگا، جو ہو چکا وہ ہو چکا، جاؤ معاف ہے. لیکن اب نہیں، تو جو رشتے تھے وہ ختم ہو گئے. عرب اس طرح شادی کیا کرتے تھے کہ 2 سگی بہنوں سے یا 2 جو ماں کی طرف سے بہنیں ہوں، باپ کی طرف سے بہنیں ہوں، رضائی بہنیں ہوں، فاسٹر سسٹرس ہوں، ان سے شادی کر لیا کرتے تھے. اسلام نے اسے حرام، قرآن نے حرام قرار دے دیا، نہیں ہوگا. آپ دیکھیے نا بہت سی چیزوں کی لاگیور نے وجہ کیا رکھی نہیں بتا سکتے. اب انڈین لا میں بتائیے، قتل کی کوئی سزا ہوگی 10 سال 20 سال 15 سال 14 سال، 14 کیوں ہے؟ مطلب لائف امپریزنمنٹ میں اتنا کیوں ہے؟ 16 کیوں نہیں، 18 کیوں نہیں، 20 کیوں نہیں، 17 کیوں نہیں، خمس 5واں حصہ کیوں ہے؟ تو یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. مطلب اس میں کوئی خرابی ہوگی جس کی وجہ سے لاگیور نے اس کو منع کیا ہے. اللہ نے منع کر دیا، قرآن میں ہے. اب اس میں ایک بات ہے کہ دیکھیے وجہ ہم تلاش کر سکتے ہیں. 2 سگی بہنیں، ایک آدمی کی بیویاں ہوں گی، 2 بیویوں میں ٹکراؤ بھی ہوتا ہے. اتنے قریبی رشتے میں ان بہنوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو، رقابت پیدا ہو کہ شوہر اس کو زیادہ چاہتا ہے، مجھے نہیں چاہتا ہے، تو جو رشتے کی سینکٹیٹی تھی متاثر ہوتی ہے. تو کیوں ایسی جھنجھٹ میں؟ جب ایک کے بعد دوسری آئے گی تو خطرہ نہیں ہے، ساتھ رہیں گی تو 19-20 ہونے کے امکانات ہیں. اب ہمارے دیکھیں جناب ام المومنین عائشہ کو یہ اکثر خیال ہوتا کہ رسول اللہ دوسری بیوی کے یہاں چلے گئے ہیں شاید. اگر یہی 2 بہنیں ہوں تو اور مصیبت ہے. ابھی تو خالی یہ کہ دوسری بیوی کے یہاں تو نہیں چلے گئے میری باری میں. جو پوری 15 شعبان کی روایت ہے ان کو یہی خطرہ ہوا تھا. رسول اللہ جنت البقیع میں گئے تھے دعا مانگنے کے لیے، پیچھے پیچھے گئی تھیں وہ، پورے روایت سنی شیعہ سب جگہ موجود ہے. تو یہ عورت کا ایک مزاج ہوتا ہے. تو اب اس مزاج کی وجہ سے 2 بہنوں میں ٹکراؤ ہو، 2 رضائی بہنوں میں ٹکراؤ ہو، تو یہ شریعت نہیں چاہتی. بتائیں. جی یہ لڑکا اگر شادی کرنا چاہے اس کے ماں باپ رحمت نہ ہو، ہاں ماں مطلب ناخوش ہو، لڑکا اپنی مرضی کے بعد شادی نہیں، شرعاً قانوناً کچھ حرج نہیں ہے، کر سکتا. یعنی اس میں نکاح کا قانون انوالو نہیں ہوتا. لیکن ایک دوسرا قانون اس میں یہ انوالو ہو رہا ہے کہ اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو اذیت نہ دے، اور اس میں بہرحال ان کو اذیت ہوگی.
نکاح بھی صحیح رہے گا، اولاد بھی صحیح رہے گی، سب اپنی جگہ ٹھیک رہے گا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں، کیونکہ اگر وہ کسی واجب فرض کو منع کرتے یا حرام کرنے کا حکم دیتے تو صورتحال یہ تھی کہ آپ کو پابندی ان کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر کسی ریکمینڈڈ بات کو، جائز بات کو یا مستحب بات کو وہ کچھ کہیں تو اس کے اندر اسے ممکن طور پر فالو کیا جانا چاہیے. انہیں پہلے کنونس کریں، اور وہ کنونس ہو جائے تبھی کریں. ہدیت دینے سے بہتر نہیں، مگر شرعاً صحیح ہے، قانوناً بھی صحیح ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ باپ اور دادا کی ضرورت